learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 181۔ فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعدما اس کے بعد جو سمعہ اس نے سنا اسے، فانما تو بے شک اسمہ گناہ اس کا علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے۔ فمن بدلہ پھر جو اسے بدل ڈالے، یعنی جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی ہے، بعدما سمعہ اس کے بعد کہ وہ اسے سن چکا ہو، اس وصیت کو سمجھ لینے کے بعد، اچھی طرح جان لینے کے بعد جو کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، یقیناً ان ہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلے۔ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے، ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا حقدار ہو گیا۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیعٌ خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی وصیت کرنے والے نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ علیم ہے اور وہ بدلنے والوں کی نیت بدلنے کا بھی علم رکھتا ہے، اس لیے اس سمیع اور علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے، لہٰذا وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اسے دیکھ اور سن رہی ہے اپنی وصیت میں ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ وہ وصیت کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے اور اس شخص کے عمل کو بھی جس کو یہ وصیت کی گئی ہے۔ فمن تو جو کوئی خافا خوف کرے، من محسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری سے ڈرے۔ جنف سے مراد ہے غلطی یا کسی بھی قسم کی طرفداری، اس میں ہر طرح کی طرفداری شامل ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا، او اسمن یا گناہ یا جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے۔ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی اگر نیت ہو تو نواسے یا نواسی یا پوتے یا پوتی کو وصیت کر دینا۔ وصیت میں حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے۔ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانا تھا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اسی قدر دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، سب کو تو نہیں دیا۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ لوٹاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی اصلاح کروائی جائے گی تاکہ حقداروں کی حق تلفی نہ ہو اور مرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ فَأَصْلَحَ تو وہ اصلاح کروا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وصیت کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی بات کی اس میں وصیت کی گئی ہو تو جو کوئی ورثہ کے درمیان اصلاح کروا دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس پر ہے جو وصیت کو بدلے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دیا ہے کہ وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ امت سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا ہر رمضان میں روزے رکھو، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں سے مراد ساری امتیں ہیں، ان میں یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ بعد میں وہ اس کی قضا کریں۔ پاری 1943۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ چونکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے۔ ترمذی 715۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ بخاری 5927۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ باقی نہیں رہا۔
کہا اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری 4504۔ لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اس لیے روزے کی فرضیت کے حکم کے بعد فرمایا لعلکم تتقون۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دینے کا نام تقوی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے، یہی کنٹرول روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقوی تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کنٹرول کی وجہ سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی ایکسرسائز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو، یوں تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ ایامن دن ہے معدودات گنے چنے۔ فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایام معدودات کہا گیا ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے چند دن کے ہیں۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن مریض او علی سفرن یا سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان دنوں میں روزے کی رخصت دی گئی ہے۔ فعدتن من ایام اخر تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، یعنی جب مریض ٹھیک ہو جائے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں سے دی جا سکتی ہے اور اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں دی جا سکتی ہے۔ تفسیر سعدی۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان پر جو یُطِیقُونَہُ طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا کیونکہ انہیں روزے رکھنے کی عادت نہیں تھی اور روزے ان پر فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگایا اور روزے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو پس وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلائے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون علم رکھتے، تم روزے رکھو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے کوئی حکم دیجئے جسے میں آپ سے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس کی مثل کوئی کچھ نہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزے رکھنا فدیہ دینے سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، یعنی اہل علم میں سے ہو۔ اب اگر تم اس علم کی فضیلت اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔ شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن۔ شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ انزل فیہ القرآن عظیم یہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی فضیلت کی وجہ سے قرآن کا یہ حق ہے کہ اس میں روزے فرض کیے جائیں اور وہ مومنوں کے لیے خیر اور برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام اوقات سے زیادہ آپ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند تیز و ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہوتے تھے۔ صحیح بخاری 3220۔ ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے کیونکہ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے احکامات کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وبینات اور واضح نشانیاں ہیں من الہدا ہدایت کی۔ بینات یعنی دلائل ہیں، قرآن مجید میں حلال اور حرام کے دلائل ہیں اور حدود ہیں۔ والفرقان
فرقان سے مراد ہے کہ قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ قرآن پاک لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی دفعہ اترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک حسب ضرورت اترتا رہا۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 58۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1897۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں نصیحت ہے، نیکی کی طرف ترغیب ہے اور برائی سے یہ روکتا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم 1874۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم 798، بخاری 4937۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ ایسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ الانعام آیت 155۔ فمن، تو جو کوئی شاہدہ موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس آیت میں فرض کر دیا گیا کہ جو کوئی رمضان کو پائے اور وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو تو رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی، اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ فمن، تو جو کوئی کانا ہو مریضن مریض، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں جب مریض صحت مند ہو جائے اور مسافر واپس آ جائے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی، ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، الاسرا تنگی، وَلِتُكْمِلُوا تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر جو ہدایت دی اس نے تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان میں شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے قضاء کا راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی عبادت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس حکم میں رمضان کے ختم ہونے پر شوال کا چاند دیکھ کر اور خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں بھی شامل ہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے تمہیں اپنی شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی طرف ہدایت دی ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرائض کی رہنمائی پر شکر ادا کرو اور اس کی نعمتوں پر اور احسانات پر شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔